الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ اب بہت ہی قریب ہو چکا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ سب لوگوں کو نہیں ملتا، قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ پچھلے سال آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے اس سال رمضان کو نہیں پا سکیں گے، اور کیا پتہ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان کے اس مہینے میں خیر و خوبی سے رمضان کی نیکیاں کرنے کی توفیق دے ہی دے۔ تو اسی لیے رمضان کو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کو پانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگ تھے، ایک ہی ساتھ اسلام قبول کیے تھے، ایک کے شہادت کا درجہ پاتے ہیں اور دوسرے ان کے 1 سال کے بعد بستر پر وفات پاتے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے صحابی جو ہیں جو 1 سال کے بعد وفات پاتے ہیں، شہادت کا درجہ نہیں پاتے، اپنے بستر پر وفات پا رہے، اپنے پہلے ساتھی سے پہلے جنت میں چلے گئے۔ ان کو تعجب ہوا، دوسروں کو ذکر کیا، دوسروں کو بھی تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعجب کی کیا بات ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ 1 سال تک زندہ رہا؟ اس بیچ میں اس نے رمضان کے روزے رکھے اور اتنی نمازیں ادا کیں تو ان دونوں کے درمیان آسمان اور زمین کا فرق ہو چکا ہے۔ لیکن رمضان کو پانے کے بعد اگر ہم رمضان سے صحیح طریقے سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقا۔ اچھا موسم ہے، پانی بھی پایا جا رہا ہے، مٹی بھی زرخیز ہے، اور کسان ہے جو اپنا کھیت نہیں سینچتا تو وہ کیسا کسان ہوگا؟ تو حقیقت میں اگر اس ماہ مبارک کو پانے کے بعد اس سے ہم نیکیوں کا تحفہ جمع نہیں کر پاتے ہیں تو یہ بھی افسوس کی بات ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا ایک دن کہ جو آدمی رمضان کو پاتا ہے اور رمضان کو پانے کے بعد اس کی مغفرت نہیں ہو پاتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو رحمت للعالمین نے جب ایسے انسان کے لیے بد دعا فرمائی تو ظاہر سی بات ہے کہ حقیقت میں وہ محروم انسان ہی ہوگا۔ لہذا اگر ہم کو اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں زندہ رکھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کرنے کی پلاننگ کریں، اور جب ہم پلاننگ کر لیتے ہیں نا تو نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پلاننگ نہیں کرتے تو نیکیوں کی انجام دہی مشکل ہونے لگتی ہے۔ ہم روزہ کے احکام اور مسائل جان رہے تھے، تو سب سے پہلے روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کے معاملہ کو آسان کیا یہ یاد دلا کر کے کہ یہ روزہ صرف تمہیں پر فرض نہیں کیا گیا ہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ اس روزے کے معاملے کو ایک بندہ آسان سمجھے۔ اور مقصد کیا بتایا؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لے، یعنی بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے لگ جائے، اللہ کی اطاعت کے کام کرنے لگ جائے، یہ ہے تقویٰ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں ترک کرتا روزے کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔
جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا، ایک ہے زبان سے برائی کرنا اور ایک ہے عمل سے برائی کرنا۔ ایک انسان زبان سے بھی برائی کرتا ہے، غیبت کیا، چغلی کھایا، جھوٹ بولا، اور عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی عمل روزے کی حالت میں کوئی کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس برداشت کرے۔ دیکھا آپ نے، گویا کہ روزہ دراصل ایک انسان کو اچھے اخلاق اور کردار والا بناتا ہے، یہ ہے مقصد روزے کا۔ اور جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو عجیب طریقے سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان کا یہ جو روزہ ہے وہ سن 2 ہجری میں فرض کیا گیا، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان کے روزے رکھے۔ کتنے؟ 9 رمضان کے روزے رکھے۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی سخت وعید بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہ سنن کبریٰ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا تو میرے پاس 2 آدمی آئے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلیے، چنانچہ میں ان کے ساتھ چلا تو مجھے ایک دشوار گزار گھاٹی پہ لے گئے اور کہا کہ اس پہ چڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا، تو کہا کہ آپ چڑھیے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ چنانچہ جب میں چڑھا تو وہاں پر چیخنے اور چلانے کی آوازیں آئیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ چیخنے اور چلانے کی آواز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی پکار ہے، جہنمیوں کی آہ و بکا ہے۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا جہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، پیر اوپر اور سر نیچے الٹا لٹکایا گیا ہے، اور ان کی باچھیں دونوں طرف سے چیر دی گئی ہیں۔ الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کی باچھیں چیر دی گئی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے۔ تو جو لوگ افطار کا وقت ہونے سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے ان کے بارے میں ایسی وعید ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ روزہ کے چند آداب ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر روزہ کے لیے سحری کھانا سنت اور افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ کیسے ہے سحری کھانے میں برکت؟ اس لیے کہ سحری کھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ سحری کھاتے ہیں تو سحری یہ اہل کتاب اور ہمارے روزے کے اندر فرق کرنے والی چیز بن جاتی ہے، اس ناحیے سے بھی اس میں برکت ہے۔ اور پھر جب سحری کھاتے ہیں تو ہمیں طاقت ملتی ہے، نشاط ملتا ہے، قوت حاصل ہوتی ہے عبادت کے لیے، تو اس ناحیے سے بھی برکت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر سحری کھاتے ہیں تو ایسے وقت جگتے ہیں جو قبولیت کا وقت ہے، اس وقت ہم کچھ دعا کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، اور اگر کچھ نماز پڑھ لیا تو سونے پر سہاگا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ سماع دنیا پر اتر کر کے اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اس کو دیں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ تو اس لیے سحری کھانے میں برکت ہے، اور سحری تاخیر سے ہو تو یہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی سنتوں میں سے، آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ افطار کریں، اور افطار میں جلدی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو یہ سوچ کر کے کہ پتہ نہیں ابھی سورج ڈوبا ہے یا نہیں ڈوبا ہے، نہیں، بلکہ ٹائم ہو فوراً افطار کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ افطار میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آدمی تر کھجور سے افطار کرے، اگر تر کھجور نہیں پاتا ہے تو سوکھی کھجور سے افطار کر سکتا ہے، اور وہ چیز بھی نہیں ملتی ہے تو پانی سے افطار کر لے یا کسی بھی
چیز سے افطار کر لے۔ افطار کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ، کیا بولنا چاہیے؟ بسم اللہ کا کر کے افطار کرنا چاہیے، اور جب افطار کر لے تو دعا پڑھنی چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ۔ کسی دوسرے کے ہاں افطار کر رہے ہیں تو دعا کریں گے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ افطار کرانے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیء۔ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ ہر دن رمضان میں کم سے کم 2 روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیسے؟ ہاں، ایک خود روزہ رکھے اور کم سے کم ایک آدمی کو افطار کرا دے۔ کسی دوسرے کے ہاں افطار کرنا بہتر ہے یا خود افطار کرانا بہتر ہے؟ خود افطار کرانا بہتر ہے۔ ہاں، اگر ہم اکیلے افطار کر رہے ہیں اپنے روم پہ تو اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم دوسرے کے ہاں افطار کرنے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کے ہاں افطار کر لیں گے تو اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن اگر ہم کو موقع مل رہا ہے افطار کرانے کا تو بہتر ہے کہ ہم اس کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس طریقے سے اپنا روزہ بھی ہو جائے گا، اور ایک آدمی کو افطار کرا دیتے ہیں تو اس آدمی کے افطار کر لینے کی وجہ سے اس کے روزے کے برابر ہمیں بھی ثواب مل جائے گا۔ اب ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے، تراویح۔ تراویح یہ اللہ کی نعمت ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، اور تراویح کا اہتمام امام کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ امام کے ساتھ اگر ہم تراویح ختم کرتے ہیں تو ہمیں پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ۔ جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام لوٹ جاتا ہے تو اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی لیے سنت کے مطابق عمل کرنے سے زیادہ ثواب پاتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے کہ تراویح کی نماز امام کے ساتھ مکمل پڑھیں گے، پھر رات میں موقع ملتا ہے جتنا چاہیں نماز پڑھیں۔ آپ ویسے بھی پوری رات قیام کرنے کا ثواب پا چکے ہیں، اب اور زیادہ ثواب پائیے۔ تو یہ طریقہ بہتر ہے کہ امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں، دوبارہ ہم وطر نہیں پڑھیں گے، امام کے ساتھ وطر پڑھ چکے ہیں تو دوبارہ وطر دہرائیں گے نہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔